بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ۔ پتہ چلا کہ جس کو مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے اور بغیر کسی مشقت کے رزق دیتا ہے، رزق کا سوال اسی سے کرنا چاہیے، چاہے اولاد کا سوال کیا جائے یا رزق کا سوال کیا جائے۔ خالق بلا حاجہ ہے، کیونکہ جس کو حاجت ہوتی ہے یا جس کو کسی کام میں مشقت ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یا تو دوسرے کے مانگنے پر اس کی مطلوبہ چیز اس کو یا تو دے گا ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، یا اگر دے گا بھی تو کم دے گا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر تردید باطلہ کے تحت اگرچہ آپ کو اس میں لکھا ہوا نہیں ملا ہوگا، تردید باطلہ کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو مزارات پہ جا کر مانگنا، رزق کا سوال بھی ان سے کرنا، کسی کے اولاد نہیں ہوتی تو اس کا سوال بھی ان سے کرنا اور ان سے جا کر مانگنا، یہ سب کا سب شرک ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ نہ کسی ولی سے مانگا جائے اور نہ کسی یعنی مخلوق سے نہ مانگا جائے، کیونکہ ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ان کے خود کے اندر احتیاج اور مجبوری موجود ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو مانگا تو اس سے جائے جو بلا حاجہ، جس کو احتیاج نہ ہو کسی چیز کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کا کسی کو سوال کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کو پیدا کرنے کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کو ضرورت نہ ہو، بے غرض ہو، جس کی قدرت بے غرض ہو، اس سے مانگا جائے۔ اسی طرح رزق، جس کو کسی کام میں بھی مشقت ہوتی ہو، وہ اس سے اس کام کا سوال کرنا یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ اس سے ظاہر سی بات ہے اس کا سوال کرنا بے وقوفی ہے، اور وہ کرے گا بھی نہیں، کرے گا بھی تو الٹا سیدھا ناقص کرے گا یا منع ہی کر دے گا۔ لیکن جس ذات کو کسی کام میں مشقت ہوتی ہی نہ ہو، رزق کا سوال ان سے کیا جائے جو خود رزق کے محتاج بھی ہیں، جو خود کیا ہیں؟ محتاج بھی ہیں، اور جو کوئی بھی کام ہو کرنے کی صورت میں ان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، ان سے رزق کا سوال کیا جائے، یا جس ذات بابرکت، جس ذات پاک اعلیٰ و برتر بالا کو کسی کام میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، اس سے سوال کیا جائے۔ تو اسی لیے مزارات پر جا کر مانگنا، اولاد کا سوال کرنا، خالق بلا حاجہ تو اللہ کی ذات ہے، اور کوئی خالق بلا حاجہ تو دور کی بات خالق بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خالق بلا حاجہ اللہ ہی سے سوال کیا جائے اولاد کا۔ رازق بلا مؤنہ، اللہ بغیر مشقت کے رزق دینے والے ہیں سارے، جیسا کہ حدیث بھی گزری ہے کل۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی مطلوبہ چیز دیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رزق کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کیا جائے۔ یہ بالکل مشرکانہ باتیں ہیں کہ کسی کے ساتھ روزی کا معاملہ ہے، معیشت کی پریشانی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ فلاں مزار پہ جاؤ۔ ایک کوئی مزار ہے، اسی طرح کسی کو اولاد چاہیے تو اس کو کہتے ہیں، اور ایک کوئی مزار ہے، پتہ نہیں اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا کون سا مزار ہے، مچھلی والے بابا ہیں، مچھلی والے بابا کے نام سے وہ مشہور ہیں، مچھلی والے بابا کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ تو وہاں پر جا کر
کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر کسی کو گھر چاہیے ہو، گھر نہ ہو، تو وہاں پر جا کر گھر بنائے۔ تو ہمارے محلے میں ایک رہتے تھے پہلے، پرانے محلے کے اندر، اور وہ 3 بندوں کی فیملی تھی، وہ ایک ہی کمرے کے اندر تھے، اور بڑی پریشانی تھی، بہت پریشان ہوتے تھے وہ۔ تو اب وہ گئے اس مزار کے اوپر، بدعتی ہیں وہ لوگ، جاتے بھی رہتے ہیں، اس مزار پر گئے اور اپنے بچے، اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کے لوگوں کے عقیدے بھی اس کے متعلق کہ نہیں، اور نہیں انہی پتھر سے بناؤ، بھئی یہ بابا کے پتھر ہیں، لوٹنے کے ہر طرح سے، لوٹنے کے ہر راستے جو ہے انہوں نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اب ان کا بیٹا تھا، اس نے 3 منزلہ گھر بنایا ان پتھروں سے، 3 منزلہ گھر بنایا، کہ تقریباً یہ 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ 3 منزلہ گھر بنایا ان پتھروں سے، کہ اب ہمیں 3 منزلہ گھر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وہ آج تک اسی ایک کمرے کے گھر میں، اسی ایک کمرے کے اندر ہیں وہ آج تک، بلکہ اور پریشانیاں تو بڑھ رہی ہیں ان کی، صحیح ہے نا، معیشت کے اعتبار سے بھی، مگر ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوا وہاں جا کر۔ کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ رازقم بلا مونت، تو ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، غیر اللہ کیسے کچھ دے سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ تردید باطلہ کے تحت مزارات پر جانے کا کوئی ہاں، مزارات پر ان کا جو اولیاء حقیقت میں جو ولی ہیں، حقیقتاً جو ولی ہیں، ان کو ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ مانگنا اللہ سے، غیر اللہ سے ہرگز نہیں مانگنا، مانگنا اللہ سے، ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، ان کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ وسیلے اور توسل کی بحث میں آپ کو پوری اچھی طرح سمجھا چکا ہوں، وہ یاد ہے آپ کو یا بھول؟ جی چلے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک، نہ تو اولاد کا سوال کسی ولی سے کرنا ہے۔ اچھا ہاں، میں دوسری بات یہ بتا رہا تھا کہ تو بہرحال اس سے باطلہ کی فرق باطلہ کی تردید ہوتی ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں مسئلہ تصوف کی طرف۔ یہاں پر فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جی پھر کب شروع ہوگا؟ تو سنیں، یہاں پر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالی خالقم بلا حاجہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو مخلوق سے کوئی غرض نہیں، ہماری پیدائش سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ رازقم بلا مؤنہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی کی ہم سے محبت بھی بے غرض ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی ہم سے محبت بھی بے غرض ہوگی، اللہ تعالی ہم سے محبت کریں گے تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہوگی، جس طرح ہماری پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہے، اسی طرح ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے جو محبت کریں گے تو اس کے اندر بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر غرض ہوتی ہے، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے اندر غرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی تو غرض ہوتی ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے محبت جو ہے اس کی وہ بے غرض ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اور محبت کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق، ہمیں اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کیونکہ ضرورت، ہم تو ضرورت مند ہیں نا، محتاج ہیں، پھر ہمارا سوال بھی محبت ہوگا، ہمارے اعمال بھی محبت ہوں گے، ہماری بول چال، ہماری بات، ہر چیز عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ لہذا کسی اور سے نہیں،
محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے اور کسی سے بھی کی جائے مگر درجہ بدرجہ، مگر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور کسی اور سے بھی اگر محبت کی جا رہی ہے تو وہ محبت بھی اللہ کی محبت کی اور اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی روحانیت یعنی رزق اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے، تو روحانیت کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتے ہیں۔ آگے سمجھ میں؟ یہاں پر اس لیے اپنی روحانیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی سے غذا مانگی جائے اور مانگنی ہی چاہیے، ہی کی خاطر کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہی کی جائے۔ مثلا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رضا کی خاطر کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے میری اتباع کرو۔ یہ ہو گئی بات تصوف کے بعد، یہاں تک ہو گئی۔ اچھا، اب ایک دو جو ہے میں آپ کو واقعات بھی بتا دوں اللہ تبارک و تعالی کی اس دلیل کہ اللہ تعالیٰ رازقم بلا مؤنہ ہے، اللہ تعالیٰ رازقم بلا مؤنہ ہے، اس کے میں ایک دو دلیل ہے، یعنی خالقم بلا حاجہ کی تشریح مکمل ہو چکی، اب دوسرے حصے رازقم بلا مؤنہ۔ اس کی مثال دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنی اہلیہ جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھیں، ان کو لے کر واپس مصر تشریف لا رہے تھے، اور آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ حاملہ تھیں اور سردی بھی ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سردی بھی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف یہ کہ راستہ بھی بھول گئے تھے، کئی ساری چیزیں جمع ہو گئی، تو رات ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ کوہ طور پر گئے، وہاں ایک پہاڑ تھا طور، اس پر گئے آگ لینے کے لیے، وہاں سے نظر آ رہی تھی ایک درخت سے آگ نکل رہی تھی، اور بجائے آگ سے درخت جلنے کے اور تر و تازہ ہو رہا تھا جتنی آگ بھڑکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو کہ آگ مل جائے یا کوئی راستہ بتا دے، جب آگ کے قریب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تجلیات ربانی تھی، تجلیات ربانی تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت عطا فرمائی، لینے تو آگ گئے تھے، رسالت سے سرفراز کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، تو پھر وہ وہیں سے چل پڑے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت دی اور یہاں پہ حکم دیا، تو وہ وہیں سے چل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چل تو پڑے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے گھر کا والوں کا کفیل کون ہوگا، یہ تو ان کو لاحق ہوئی نا کہ میرے گھر والوں کا کفیل کون ہوگا، ان کو کھانا پینا اور ان کو ضروریات کون دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر سی بات ہے دلوں کے بھید جاننے والے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر عصا مارو۔ انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو وہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر اس پر بھی حکم ہوا، اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا، اس تیسرے پتھر پر بھی مارنے کا حکم ہوا، تو اندر سے ایک کیڑا، چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز یعنی تر و تازہ پتا تھا، جس کے منہ میں تر و تازہ پتا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات کہ جو مجھے دیکھتا ہے، میری جگہ کو، میرے مکان کو کا علم اس کو وہ رکھتا ہے، میرا کلام اور میری بات کو سنتا ہے، اور مجھے رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بلاتا نہیں ہے۔ آگئی سمجھ میں؟
تو اسی طرح اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب مقدس میں بھی فرماتے ہیں کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی متین، یعنی میں ان سے رزق طلب نہیں کرتا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رزق دینے والے اور زبردست قوت والے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی اور دوست بناؤں جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ اسی طرح وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اس سے پتہ چلتا جی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، یہ آگے پھر اور بات۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔